نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور اس کے ساتھ جو ہے یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، وہ کفار پر سخت ہیں اور آپس میں نرم ہیں، اور آپ ان کو جب بھی دیکھیں گے رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیکھیں گے۔ آج جس ہستی کا میں ذکر آپ احباب کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، جس کی شان ماورا ہے، جس کی شان عرفہ و اعلیٰ ہے۔ ویسے تو تمام اللہ کے پیارے محبوب کے صحابہ کرام عظمت والے اور شان والے ہیں، لیکن خاص الخاص آج جس ہستی کا میں ذکر کرنے لگا ہوں، وہ ہستی حضرت عثمان غنی ذو النورین کی ہستی ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کسی نبی کی دو صاحبزادیاں کسی ایک کے گھر میں نہیں ہیں، اور وہ واحد ہستی ہے حضرت عثمان غنی کی کہ میرے آقا کی دو صاحبزادیاں حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں، اور آپ کی عظمت اور شان یہ ہے کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی کی پیاری شہزادی کے وصال کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کروا دیا، اور جب حضرت ام کلثوم کا وصال مبارک ہوا تو میرے آقا نے فرمایا، اس روایت کو مولا علی نے روایت کیا ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ اے عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یک کے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دے دیتا۔ یہ ہستی ہے حضرت عثمان پاک کی کہ جن کے نکاح میں میرے نبی کی دو صاحبزادیاں ہیں، جن کی وجہ سے آپ کو ذو النورین کہا گیا ہے، دو نوروں والا کہا گیا ہے، اور آپ کی عظمت اور آپ کا مقام اور آپ کا وقار یہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا اس حدیث کو بیان فرماتی ہے کہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ مکان کے اندر جلوہ فرما ہے، اور آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، میرے آقا لیٹے ہیں۔ اتنے میں میرے بابا حضرت ابوبکر صدیق آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے رہے۔ عمر فاروق آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے رہے، اور جب باری آئی حضرت عثمان غنی ذو النورین کی، جب آپ اندر داخل ہوئے تو میرے نبی اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنا کپڑا مبارک صحیح فرمایا، اور جب یہ تینوں ہستیاں چلی گئیں تو ہم عائشہ صدیقہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، جب میرے بابا آئے تب بھی آپ نہ اٹھے، جب عمر فاروق آئے تب بھی آپ نہ اٹھے، اور جب عثمان غنی آئے تب آپ اٹھ گئے، ماجرا کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں، عائشہ، کیا میں اس کا حیا نہ کروں کہ جس کا فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟
جس کا فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ عثمان جب کہیں بھی بیٹھا ہو، قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، فرشتے پاس سے جب گزرتے ہیں تو اپنی نگاہوں کو شرم و حیا سے جھکا کر گزرتے ہیں۔ کیا میں اس کا حیا نہ کروں؟ میرے عزیزو، میرے دوستو، حضرت عثمان غنی کی شان اور محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب بھی میرے آقا نے دین متین کے لیے صحابہ سے اعلان فرمایا، اور سب سے بڑھ کر حضرت عثمان نے دین متین کے لیے پیش کر دیا۔ اور جنگ تبوک کے موقع پر سیدنا صدیق اکبر نے گھر کا سارا مال پیش کیا، عمر فاروق نے آدھا مال پیش کیا، باقی کمی رہ گئی تھی 1000 لوگوں کے ساز و سامان کی، گھوڑوں کی۔ میرے آقا اعلان فرما رہے ہیں، مولا حضرت عثمان غنی پہلی بار اٹھے، عرض کی یا رسول اللہ میں 200 آدمی کا انتظام کروں گا، گھوڑے بھی عنایت کروں گا، اور تلواریں بھی، زرہ بھی، نیزے بھی، کھانے پینے کا سامان بھی۔ میرے آقا پھر اعلان کرتے ہیں، حضرت عثمان غنی پھر اٹھے، پھر 300 گھوڑوں کا اعلان کر دیا۔ حضرت عثمان غنی دیکھ رہے ہیں، میرے آقا تیسری بار پھر اعلان فرماتے ہیں، حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی نے 1000 قافلے کا انتظام کیا۔ یہاں سے آپ کی محبت اور سخاوت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ عظیم باپ کا عظیم بیٹا، سخی باپ کا سخی بیٹا حضرت عثمان غنی اتنے مالدار تھے، اور آپ کی سخاوت پورے مدینہ کے اندر مشہور تھی۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، ذرا توجہ سے سماعت کیجئے گا۔ ملک شام سے ایک شخص حضرت عمر پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ اے امیر المومنین، آپ امیر مسلم بھی ہیں، مسلمانوں کے امیر بھی ہیں، اور ویسے بھی امیر ہیں، مجھے 3000 اشرفیوں کی ضرورت ہے، میرے اوپر قرضہ ہے، مجھے عنایت کیجیے۔ اب دیکھیے حضرت عمر فاروق نے اس آدمی کا ہاتھ پکڑا جو اتنی دور سے آپ کی بارگاہ میں آیا تھا، اندر لے گئے۔ باہر سے دروازہ بڑا خوبصورت تھا، جب اندر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اندر چارپائی بھی موجود نہیں ہے، اندر پھڑیاں بچھی ہوئی ہیں، ٹوٹی پھوٹی چٹائیاں بچھی ہوئی ہیں۔ تو جب حضرت عمر پاک نے اس کو دکھایا اور فرمایا کہ کافی دنوں سے میں نے اناج کا کھانا نہیں کھایا، اناج کی روٹی نہیں کھائی، میں آپ کو ایک ایسی بارگاہ بتاتا ہوں، آپ اس میں چلے جائیں اور وہاں جو بھی جاتا ہے وہاں سے خالی نہیں آتا۔ تو حضرت عمر پاک نے اس سائل کو، اس شخص کو حضرت عثمان غنی کا دروازے کا بتایا، ان کی بارگاہ میں بھیجا۔ اس شخص نے کہا کیا آپ کا نام بتاؤں، کیا آپ کا حوالہ بتاؤں؟ حضرت عمر پاک فرماتے ہیں کہ عثمان نے کبھی حوالے نہیں پوچھے، بس آپ اس کی بارگاہ میں جائیں اور اس سے مانگیں، بس اتنا کہہ دینا کہ میں محمد عربی کا غلام ہوں، میں محمد عربی کا نوکر ہوں، میں مسلمان ہوں، میں کلمہ پڑھنے والا ہوں۔ اب وہ شخص حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ پہنچا، دستک دی تو اندر سے آواز سنی کہ حضرت عثمان غنی اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ کیا تم اتنے فضول خرچ ہو گئے ہو کہ دودھ میں شہد ملا کر پیتے ہو، دودھ بھی میٹھا ہے، شہد بھی میٹھا ہے، دو میٹھی چیزیں آپ استعمال کر رہے ہو، کیا تم اتنے فضول خرچ ہو گئے ہو؟ اور جو مانگنے والا دروازے پہ آیا تھا وہ یہ سوچ رہا تھا کہ جو بچوں کو دودھ اور شہد سے ڈانٹ رہا ہے، اس کے ذریعے ڈانٹ رہا ہے، مجھے کیا دے گا؟ لیکن اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ جس کے دروازے پہ آیا ہے وہ حیا کا پیکر بھی ہے، وہ صفا کا پیکر بھی ہے، وہ شجاعت کا پیکر بھی ہے، وہ سخاوت کا پیکر بھی ہے۔ حضرت عثمان غنی تھوڑی دیر بعد دروازے پہ پہنچے، دروازہ کھولا، وہ شخص کہتا ہے کہ آپ جب دروازے پہ پہنچے تو آتے ہی ایسے الفاظ کہے کہ میں آپ کے مرتبے اور کمال کا اندازہ لگا لیا میں نے،
جب آپ دروازے پہ پہنچے اس شخص نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت عثمان غنی سمجھ گئے کہ یہ مسلمان ہے، ان کو بٹھایا اور یہی کہا کہ بچوں کو نصیحت کر رہا تھا کہ فضول خرچی نہیں کرتے، مجھے آنے میں دیر تو نہیں ہو گئی، مجھے معاف کر دینا۔ اس کو بٹھایا گیا اور جو پہلے چیز پیش کی گئی وہ یہی دودھ اور شہد تھا۔ دودھ اور شہد پیش کرنے کے بعد جو چیز اس سائل کے مانگنے والے کے سامنے رکھی گئی وہ کھجور کا حلوہ تھا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے یہ بچوں سے لڑ رہے تھے کہ دودھ میں شہد ملا کر نہیں پیا کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے، اب مجھے یہی چیز دے دی۔ اب جب کھلا لیا پلا لیا، حضرت عثمان غنی نے پوچھا اب بتاؤ کس کام سے آئے ہو؟ وہ کہنے لگا حضور میں بڑا غریب ہوں، بڑی دور سے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا مدعا بتائیے۔ عرض کی حضور میرا دیوالیہ ہو گیا، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان غنی نے اپنے نوکر کو آواز دی اور وہ ایک اونٹ ساز و سامان سے لدا ہوا آپ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ اے مانگنے والے، میں نے تمہارے لیے تمہارے بچوں کے لیے کپڑے بھی رکھوا دیے ہیں، تمہارے کھانے پینے کا انتظام بھی کر دیا ہے اور 6000 اشرفیاں درہم بھی رکھوا دیے ہیں۔ اب وہ بڑا پریشان ہوا اور عرض کرتا ہے حضور تھوڑی دیر پہلے آپ بچوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ دودھ میں شہد ملا کر نہیں پیا کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے، اور ابھی مجھے 6000 درہم اشرفیاں عنایت فرما دی، ماجرا کیا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ اے پوچھنے والے سن، میں بچوں کو اس لیے ڈانٹ رہا تھا کہ میرے بچے فضول خرچ نہ ہو جائیں۔ تو حضور ہر چیز کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پیسہ ہے وہ ایسے ہی فضول خرچی کے لیے اڑا دیں گے؟ بلکہ اللہ نے مجھے جتنا پیسہ دیا ہے وہ میں نے محمد عربی کے غلاموں کے لیے رکھا ہوا ہے کہ میرے پاس آتے جائیں اور محمد مصطفیٰ کے غلاموں پہ میں خرچ کرتا جاؤں۔ اب وہ شخص جب چلنے لگا تو عرض کی حضور میں اونٹ کیسے واپس کروں گا؟ تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں پیدل آئے تھے، اونٹ پہ سوار ہو کے جا میری طرف سے یہ تحفہ ہے۔ تو جب دروازے پہ پہنچا تو شکریہ ادا کرنے کے لیے پیچھے مڑا تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں شکریہ میرا ادا مت کرنا، حضرت عمر کا شکریہ ادا کرو جس نے تمہیں اس دروازے پہ بھیجا ہے۔ تو یہ سخاوت کا عالم ہے۔ اور میرے آقا کی بارگاہ میں ایک جنازہ لایا گیا، آپ نے انکار کر دیا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے اس کا جنازہ اس لیے نہیں پڑھایا کہ یہ اس کے دل کے اندر میرے عثمان سے بغض ہے، اور جس کے دل میں میرے عثمان کا بغض ہو اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں پڑتی، یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو چکا ہے۔ اور دیکھیں کیسی سخا ہے، کیسی ادا ہے۔ اور جب آپ کے خلافت کے آخری ایام تھے کہ آپ کو ستایا گیا، 40 دن تک آپ پر پانی اور کھانا بند کیا گیا اور آپ کو شہید کر دیا گیا میرے عزیزوں میرے دوستوں۔ اور اسی مہینے کی 18 ذی الحجہ کو آپ کی شہادت با سعادت ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔